رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، الحمدللہ ہمارے مہمان عالم دین قریب تشریف لے آئے۔ آج دیواراں دا سہارا چھڈ کے مدینے والے دے سہارے تے جینا سیکھ لو، بڑی مہربانی ہے کہ ہو جاؤ۔ جدوں سنیاں دے فاصلے مٹ گئے انشاءاللہ ہر میدان سنی دا ہے گا جی۔ تھوڑا جا کہ ہو جاؤ، بڑی مہربانی۔ دوریاں مٹا دو، اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورے والا دے غیور جوان بزرگاں دی سرپرستی دے اندر بچے تو لے کے جوانہ تک جنہ نے بھی جس محبت نال اظہار کیتا، اپنی محبت دا اظہار کیتا، میں انہاں سارے ایک ایک نو اگر پوچھیا تے جواب ایک ہی ہے کہ یارو تانوں کی ہو گیا اس پاس لگ گیا جے؟ انہاں دا جواب ایک ہی آندا ہے، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہمدم وہ صورت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبلہ پیر سید محمد شمس الدین شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ پڑھے ایمان افروز خطاب دے اندر جو فرما رہے سن پونڈ تے مثال دیتی سی، اس دے اندر شعر تے سمجھو چہرے پہ بڑی ہوئی داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ۔ انہوں سنیو تسی بھی اپنے غیر نو پہچانو۔ آج اپنی سیاست نام نہاد، اس لئے اصل ہے میں سیاست نہیں کہندا ہے، منافقت ہے۔ سیاست ہوئی ہے جڑی دین دے نال جڑ کے سامنے آوے۔ بات ہی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ سیاست نہیں ہے، اپنے واسطے نکلے۔ میں نے دسو تے صحیح کیڑا میرے مصطفیٰ دے دین واسطے نکلے آئے پاہمیں کوئی بھی ہوئے، بس یہی سمجھ چہرے پہ بڑی ہوئی داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ۔ پاہمیں سنی کلاندہ ہوئے، پیر کلاندہ ہوئے، مولوی کلاندہ ہوئے، شیخ القرآن کلاندہ ہوئے، شیخ الحدیث کلاندہ، جو بھی کلاندہ ہوئے اس نو نہ دیکھ۔ ساڑھے واسطے وہی ہے، پاہمیں بظاہر ان پڑھئے پر نبی دے ناتے نکلیا تے ہے نا۔ بظاہر اس نو ظاہری طور تے کوئی جبہ کبہ دستار نہیں، پر اندر مدینے والے دا پیار تے ہے نا۔ جنوں بننا ہے مدینے والے مصطفیٰ دی وجہ نال ہن اساں بھی پہچان رکھنی ہے۔ روٹی مکان کپڑا اے جڑے نا تے دھوکھے دیندے ہے نا، انہاں نو کہ انہاں دے نا تے چکر دیندے ہن تک بڑے گزر گئے نے۔ میں ہر جگہ تے کہنا اج بھی کہاں گا، مدینے نے منہ کر کے نا پہلے اپنی پچھلیاں دی معافی منگو۔ سونا اسی ہن تک جو کیتا ہے معاف فرما دے، آئندہ تہیہ کرو، انشاءاللہ العزیز ہر میدان دے اندر پہچان رکھاں گے، جنوں بھی مننا گے مدینے والے مصطفیٰ دی وجہ نال مننا گے۔ چہرے پہ بڑی ہوئی داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ، خط کے مضمون کو پڑھ اس کے لفافے کو نہ دیکھ۔ ساڑھے پہچان ایک ہی امیر المجاہدین قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ، آپ نے الحمدللہ ساڑھے غیرت نو زندہ کیتا ہے۔ اور ساڑھے بزرگ فرماندے گئے سن ضمیر زندہ ہوئے کسے موڑ تے غیرت آئی جاندی ہے گی جے۔ ضمیر زندہ ہوئے کسے موڑ تے غیرت آ جاندی جے۔ نوجوانوں الحمدللہ ساڑھا ضمیر بابے نے زندہ کر دیتا ہے جنہ اپنے اس پیغام نو گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر پھیلان واسطے مجاہدین اسلام اپنی ڈیوٹی دے رہنے۔ انہاں مجاہدین اسلام دے وچوں ایک مجاہد بابے دا شیر ساڑھے سامنے۔ آج جڑے تھوڑے بولتے پہ گئے نے تسی باقی کڑے بیٹھے ایک آدھے چپ دا روزہ، پر محبت سارے میں گھٹ کے نہیں بہنا، بولو سارے ہی۔ میرے نبی دے نوکر بن کے یاد رکھ لو، اس گئے گزرے دور دے اندر، پرفتن دور دے اندر، میں آج جمعے تے بھی کیا سی جڑے پاہمیں فیض آباد شہید ہوئے نے تے پاہمیں غازیان اسلام شہدہ اسلام جڑے رنگ بھی انہاں دی روح بھی۔ اور حقیقت اگر پوچھو کہ قرآن پاک دی قبلہ آیت دا پڑھ دے میرے ذہن چ تصور بھی آیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ قیامت نے پوچھن گے نہیں کہ سانو ماریا کیوں سی،
جرم کی سی اے بھی دور دیکھنا سی ظالمہ دے دور دے اندر کہ اج چھوٹی عمر دی بچی بھی ماری جائے. اگر اسلامی نظام ہوندا ریاست مدینہ ہوندی تے دریائے نہر فرات کے کنارے تے بھی اگر کتا بھی اگر یا بلی دا بچہ بھی یا کتے دا بچہ بھی اگر مارے جاندہ ہوندا تے ریاست مدینہ دے جڑا والی سی نا جناب فاروق اعظم فرماندے ہیں نے او دی بھی کچھ عمر کو لونی سی. او ظلم اتنا زیادہ ہو رہا ہے او چیزاں دیکھن نو ملدیاں نے جڑے ایس قوم دے جوان ویکھن تو بعد بھی ہوش دا ناخن نہ لین. پھر یاد رکھ لے او وقت دور نہیں دین تو دور ہوے گا رسوائی مقدر بنے گی. اگر چاہنا ہے عزت مقدر چاہ جائے میرے مصطفیٰ دی دین دی خاطر نکلا دنیا کی عزت قبر کی عزت حشر کی عزت ہوئے گی. بس ان نعرے دے گونجے دے استقبال فرماؤ تاکہ پتہ لگ جائے الحمدللہ سے دل و جان دے نال اس مشن دے نال ہے. سلامت بلا تاخیر حضور قبلہ علامہ صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع جہلم حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد آصف اشفاق رضوی صاحب ایمان افروز باطل سوچ خطاب لاجواب تو ساٹھے قلوب و ذہن و منور اور معطر فرمان کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مولا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. آپ اباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں تو ہم نے کلمہ آقا مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا پڑھا تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری ہے کہ ہم نے وہ نظام بھی لے کر آنا ہے جو پاک نظام آقا و مولا لے کر آئے جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے. اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ایک آپ کروڑوں روپے کی مسجد بنا لینا ایک مسجد اور ایک نہیں دو نہیں تسی 100 کروڑ روپے کی مسجد بنا دو اگر اوپر کفر کا نظام ہوگا تو ایک سپاہی نے آنا ہے مسجد میں تالا لا کے ٹر جانا ہے پھر آپ کیا کریں گے. اور اسی طرح آپ بے شک جتنے مرضی مدارس کھڑے کر دیں لیکن انہوں نے کرونے کی آڑ میں مدارس کو تالے لگا کے وہ چلے جانا پھر آپ کیا کریں گے. تو صرف بات اتنی سی ہے کہ جس وقت تک اوپر ہم نیچے سارے حاجی بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں نمازی بھی ہیں قرآن کے تو پڑھنے والے ہم سب بیٹھے اور ہم سب مسلمان بھی ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت 150 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں. کتنے جی 150 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں. لیکن دکھ کی بات ہے اسرائیل اتنا سا ملک ہے یہودیوں کا 1,70,000 اس کی فوج ہے. 56 اسلامی ملک پوری دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں. ان میں اگر 44 سائٹ پہ کر دیے جائیں 12ویں والوں کے نام اگر 12 ممالک کی فوج گنی جائے نا ملک پاکستان کی 9 لاکھ فوج آگے ایران پھر افغانستان متحدہ عرب امارات سعودی عربیہ ترکی مراکش مصر شام انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش یہ 12 اسلامی ممالک کی اگر فوج ملا لی جائے تو ان کی تعداد بنتی ہے قریب 50 لاکھ 50 لاکھ اسلامی ممالک کی فوج ایک جگہ 44 ممالک اس سے علیحدہ 150 کروڑ مسلمان کی کل آبادی. لیکن دکھ کی بات قبلہ اول اس وقت تک یہودیوں کی گرفت میں ہے. اصل یہ وہ بات ہے حضرت میرے مجاہدین فرماتے تھے کہ آج دین وہاں تک بیان کیا گیا جہاں تک پرچہ نہ کاٹا جائے. آج دین وہاں تک بیان کیا گیا جہاں تک جیل کی سلاخوں سے پیچھے پیچھے اسی طرح تھانے کی دیوار سے پیچھے پیچھے اور پرچے سے جون سے ہے وہ پیچھے پیچھے. آج معراج نبی کی بہت بابرکت رات ابھی کچھ دن پہلے وہ گزری پورے پاکستان میں چراغاں بھی ہوا لائٹیں بھی لگی تو مسئلہ حل ہو گیا.
اس کے بعد پوری پاکستان میں معراج النبی شریف کی کانفرنس بھی ہوئی، ہونی چاہیے، ہم نے خود کی، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم تو محفلیں کرنے والے لوگ ہیں نا. لیکن امیر المجاہدین فرماتے صرف گل بھی تو لوگوں نے اگلی کر کے آؤ نا، کوئی لائے عمل بھی تو دیں. ان کو یہ بھی تو بتائیں کہ میلاد شریف آپ نے جب بھی پڑھنا ان کو خالی یہ نہ بتائیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام پہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے اور پہ بکری میں بھی برکت آ گئی، جان میں بھی برکت آ گئی، مال کاروبار میں بھی برکت آ گئی، پورا علاقہ جو ہے وہ آپ کے نور سے منور ہو گیا. آپ فرماتے تھے پھر یہ بھی بتائیں کہ آقا و مولا پہ بدر میں بھی گئے، پھر حضور احد میں بھی گئے، حنین میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے، اور پھر آقا و مولا نے اپنے پیٹ مبارک کے اوپر پتھر بھی باندھے. پھر حضور علیہ السلام کا جسم مبارک شریف جو ہے وہ لو لوہان بھی ہوا، لیکن پکاؤ حلوہ کھاؤ حلوہ، بس یہی سنتے بیان ہے، بس یہی سنت ہے. یہ جو 6 فٹ کا وجود ہے، جو اس کے اوپر سنت کا جو ہم نفاذ کرتے ہیں نا، ویسے بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہم لوگ صحیح سلامت ہیں تو یہ فقط آقا و مولا کے نالین کا صدقہ ہے. اب یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا 5 فٹ سے قریب 10-11 فٹ قد ہونا، اس کے اوپر دین کا سنتوں کا نفاذ ہم نے کر لیا. بس یہ تو 10واں حصہ بھی یہ دین کا نہیں بنتا. جو آپ جسم کے اوپر جو ہم نفاذ کرتے ہیں یہ 10واں حصہ بھی دین کا نہیں بنتا. آپ بتاؤ جی امور مملکت کس نے چلانے ہیں؟ امور مملکت کس نے چلانے ہیں؟ ظالم کی آنکھ میں آنکھ کس نے ڈالنا؟ ظالم کو ظلم کرنے سے کس نے روکنا؟ اور جناب بے حیائی اور بربریت کا جو بازار ہے اس کو کس نے روکنا؟ آقا و مولا کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے پڑ چکے، اس کو کس نے روکنا؟ اور جناب وہ ذاکر خنزیر سے بھی زیادہ خنزیر اسلام آباد کے اندر رہ کر نقل کفر نباشت حضرت ابو بکر صدیق کو وہ کافر کہہ گیا، اس کا منہ توڑ جواب کس نے دینا؟ آج جناب کتی کے گلے کے اندر ام المومنین کا نام رکھا کر جناب کتی کو بازار میں نہیں پھیرا گیا. خالی جناب دین اگر جسم کے اوپر دین نفاذ کرنے کا دین نام ہے تو پھر بتاؤ کہ امام حسین میدان کربلا کے لیے کیوں نکلے؟ امور معاشرت کس نے چلانے؟ آج بتاؤ، آج پوری دنیا میں مل جائے، آج بتاؤ کہ مجدد الافسانی صاحب اتنا بڑا کوئی پیر کوئی آج دنیا میں ہے کہ اس سے بڑا کوئی زاد العلماء، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، یہ فتویٰ حضرت مجدد الافسانی کا ہے. آپ نے فرمایا کہ پوری زندگی ایک انسان آقا و مولا پہ درود پاک کے نذرانے پڑھتا رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اگر آقا و مولا کے اوپر ہو جانے والی طعن و تشنیع گستاخی وہ ٹھنڈے پیٹ سن لے، وہ میدان عمل میں نہ آئے، آپ فرماتے ہیں پہ پوری زندگی کا درود پاک پڑا ہوا، پوری زندگی کی عبادتیں اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی. حضرت امام حسین سے بڑا آج کوئی گدے نشین ہے؟ آپ سے بڑا کوئی صاحبزادہ والا شان، آپ سے بڑا کوئی پیر طریقت، آپ سے بڑا کوئی راہبر شریعت، آپ سے بڑا کوئی شیخ القرآن، شیخ الحدیث، آپ سے بڑا کوئی تصویر پڑھنے والا، آپ سے بڑا کوئی روحانی وظائف قرآن پڑھنے والا، آپ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی چلتا پھرتا جنتی ہے جو بزبان مصطفیٰ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ میرے حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے. آج جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا، سب سے مشکل مقام جو زندگی میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جب الوداعی حاضری ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جناب حضور کے روزے سے واپس آنا، الوداعی آخری حاضری سب سے مشکل ہے جنہوں نے حج اور عمرہ کیا. بتاؤ جی، ہو بھی نواز رسول، رہنے والے بھی مدینہ پاک کیوں، تو پھر اپنی گدی بھی چھوڑی، اپنا وطن بھی چھوڑا. آج کے مولانا صاحب اپنی مسجد نہیں چھوڑتے، تھوڑی سی ڈھیلی پالیسی بھی کرنی پڑے، وہ کہتے ہیں نہیں یار ممبر ہے، پھر جناب مسجد ہے، 20 سال گزر گئے. بتاؤ امام حسین کی 56 سال گزرے مدینہ پاک میں. مدینہ پاک چھوڑا کس لیے؟ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. اس کے بعد مکہ شریف میں گئے، پھر آپ نے احرام باندھا. احرام ایک دن کے بعد حج تھا، 8 ذی الحجہ، سامنے بیت اللہ شریف بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، حرم کے اندر کھڑے. پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں مکہ پاک، پوری دنیا کے لوگوں کا رخ بیت اللہ کی طرف، پوری دنیا کے لوگ لباس اتار کے احرام باندھ رہے ہیں. ایک دن کے بعد حج ہے، امام حسین نے پہنا و احرام اتارا، ننگی تلوار اٹھائی، حج کو عمرے میں تبدیل کیا. کسی نے پوچھا جناب خیر ہے، پوری دنیا تو آ رہی حج کے لیے، آپ حج، حرم، بیت اللہ، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر آپ جناب وہ صراع کی طرف، میدان کربلا کی طرف کیوں جا رہے؟ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے ایک دن کے بعد حج ہے، اور یہ وہ امام حسین ہے
کہ ہم پوری زندگی بھی ہم حج اور عمرے طواف کعبہ کرتے رہے نا. امام حسین نے جو ایک سانس لے لی حرم میں کھڑے ہو گئے وہ اس سے افضل اور اعلیٰ ہے. 25 پیدل حج آپ فرما چکے ہیں. آج تو اے سی والے جہاز میں بیٹھ کے بڑا آسان ہے حج کرنا. 25 پیدل حج آپ فرما چکے ہیں. 26واں حج تھا, آپ نے پہنا و احرام اتارا, حج آپ نے عمرے میں تبدیل کیا اور جناب سے عراق کر بلا کے ریگستان کی طرف آپ روانہ ہوئے. لوگوں نے کہا جناب خیر ہے, لوگ تو آ رہے حج کے لیے, یہ تو بہت بڑا فریضہ ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ حسین سے بڑھ کر یہ کوئی نہیں جانتا کہ حج کتنا بڑا فریضہ, لیکن آپ نے فرمایا کہ محمد عربی کا دین بچانا حج سے بڑا فریضہ ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. سمجھ میں آئی ہے جی بات؟ معراج النبی شریف کا جلسہ ہوا جی, ہو گیا جی جلسہ. ٹھیک, اس سے پہلے بھی ہو رہے ہیں, آج بھی آگے بھی ہوتے جائیں گے. تو جو اب وہی تقریر ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے آپ چلے, پھر پرواز بڑی جناب بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے اندر آقا و مولا کی امامت ہے. آج بھی وہ مسئلہ ویسے موجود ہے, وہ مقام جہاں آقا و مولا نے امامت فرمائی. تمام انبیاء کرام نے آقا و مولا کی اقتداء میں آپ کی امامت میں نماز پڑھی. سمجھ گئے جی؟ آگے اقدام کیا بیان ہو جاتا ہے کہ آقا و مولا نے جناب براق کے اوپر جلوہ گر ہوئے, پھر قرآن بڑھی, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اور اس کے بعد آگے سدرۃ المنتہا, پھر اس سے آگے اور آگے, پھر یا رب جانے یا رب کا حبیب جانے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا و مولا کو اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہو گیا معراج النبی شریف کی محفل. آپ پکاؤ حلوہ, کھاؤ حلوہ اور لنگر شریف کھائیں, سلام پڑھیں اور گھر پہ جائیں. مولانا صاحب کا بھی حق ادا ہو گیا, آدھا پونا گھنٹہ تقریر کی, آپ لوگوں نے بھی بیٹھ کے تقریر سنی, آپ لوگوں نے بھی لنگر شریف کھایا, آپ کا بھی حق ادا ہو گیا. آپ لوگ بھی چلے گئے, نعت خواں رات نے 10-10, 5-5 منٹ کی حاضریاں انہوں نے لگائی, ان کا بھی حق ادا ہو گیا. حضرت ہمارے فرماندہ سے نہیں, اگلی گال بھی تو دسو نا کہ معراج النبی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. میں اور آپ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ ہم وہ بد نصیب ہیں کہ ہمارا قبلہ اول مسلمانہ دے نزدیک دنیا کا تیسرا مقدس ترین مقام اگر ہے تو وہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے. ہم تو وہ بیٹھے کہ ہمارا تو قبلہ اول جو ہے وہ بھی تک یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. 1,70,000 کی نفری ہے اسرائیلی فوج کی. ہم سارے مسلمان ابھی تک 2.25 لاکھ یہودی اسرائیلیوں کے ہاتھ سے قبلہ اول نہیں لے سکے. ہمارا قبلہ اول ان کے پاس. اب ہم کہتے ہیں جی ہم تو بہت بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں, ہم تو بہت بڑے غلام رسول ہیں, تو بس ہمارے اندر اتنی بھی غیرت کوئی نہیں. جس امت کے نبی کا تبرک, بتاؤ جی مسجد اقصیٰ تمام انبیاء کرام کا تبرک ہے. تمام انبیاء کرام نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھی, اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوئے. آج بھی وہ مسئلے, آج بھی وہ جگہ مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہے جہاں تمام انبیاء کرام نے اپنی پیشانیاں سر بسجود ہو کے اللہ کے سامنے وہ سجدے میں آئے. آج بھی وہ مقام, آج بھی وہ محراب وہ موجود ہے جہاں کا مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی. 17 ماہ کے قریب آقا و مولا اور صحابہ نے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی بھی, پڑھائی بھی. لیکن محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب ہم نے صلہ دیا. جو ہمارے غم میں گھل گئے ہم نے ان کو دل سے بلا دیا. اب بتاؤ کہ ہمارے آقا و مولا کا جو تبرک ہے اور مسجد اقصیٰ شریف قبلہ اول وہ بھی تک یہودیوں کے ہاتھ میں. اب آپ ہمیں بتا دیں, ہم ماننے کے لیے تیار. آپ بتائیں جی قبلہ اول کس طرح آزاد ہوگا؟ جہاد سے. جب دین نے تخت پر آنا ہے تب بھی بات بننی ہے, جب جہاد ہونا ہے تب بھی تو بات بننی ہے. ہم سے آپ لکھ کے لے لیں, ممبر رسول پہ ہم بیٹھے ہیں. یہ جو اوپر بیٹھے نا, جو آج کے یہ لوگ بیٹھے, خدا دی قسم ایک بار ہی نہیں, انہاں کی تسی 100 باری حکومت دیو, ایک کدی بھی اعلان جہاد نہیں کر سکتے. آپ معراج النبی شریف ابھی گزری, ابھی اگلے سال, پھر سال بعد بیتنا, پھر جو ان سے آ جانے, وہی روٹین ہے. بس لائٹیں لگائیں, تقریریں ہوں, لنگر کھائیں, بس حق ادا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جو ہماری فوج جو کہ بہت پاک ہے, فوج بھی اعلان کرتی, پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اعلان کرتے, تمام مسلمان اگر اور کوئی نہ کرتے, کم سے کم اسلام تو پاکستان, اسلام کا قلعہ تو پاکستان ہے,
20 کروڑ مسلمان کس لیے یہ بیٹھے؟ تو کم سے کم معراج النبی پہ 1 ہفتہ پہلے یہ اعلان ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی بار انٹرنیشنل معراج النبی کانفرنس مسجد اقصی کے اندر ہوگی. تمام مسلمان جاتے، وہ کہتے جناب ہم مر جائیں گے، لیکن اپنے آقا و مولا کا وہ مقدس وہ مقام، وہ مسلح جو آج کافروں کی گرفت میں ہے، ہم نے اب کی بار وہ قبلہ اول کو چھڑانا ہے. تو وعدہ کریں ہم نے انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے. انشاءاللہ ہندوستان کے اندر بابری مسجد کو اسی جگہ پر دوبارہ تعمیر کرانا ہے. یہی تو وہ وجہ تھی کہ اس خطہ ارض سے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ وہ خطہ ارض ہے جہاں مجھ محمد عربی کو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں. اب بتاؤ کہ آقا و مولا کو اگر اس خطہ ارض سے خوشبو کے جھونکے آئے تو وہ کیا عمران خان کی وجہ سے آئے؟ کیا وہ نواز شہباز یا زرداری یا بلاول یا الطاف ڈاکو کی وجہ سے آئے؟ کیا شیخو یا ٹلی کی وجہ سے آئے؟ نہیں، اس خطہ ارض سے اگر آقا و مولا کو خوشبو کے جھونکے آئے تو وہ مجدد الافسانی کی وجہ سے آئے. اگر ہندوستان کی سرزمین سے آقا و مولا کے خوشبو کے جھونکے آئے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی وجہ سے آئے. اگر ہندوستان کی سرزمین سے آقا و مولا کے خوشبو کے جھونکے آئے تو وہ معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے آئے، وہ داتا علی اجمیری کی وجہ سے آئے، وہ بابا فرید کی وجہ سے آئے، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی وجہ سے آئے، اور وہ امام حسین کے خادم امیر و مجاہدین خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ سے آئے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. ہم لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے جی انشاءاللہ. اس میں دوسری رائے کوئی نہیں. آقا و مولا کا دین خدا کی قسم آنا ہی آنا ہے. حضور کا دین ہمیشہ کے لیے مغلوب اس کو کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ کے لیے غالب رہنے کے لیے آیا ہے. اور جس نے بھی حضور کے دین کے ساتھ ٹکر لی، جو بھی مدانت پرستی کا شکار ہوا، سنیں جی یہ ویسے حدیث مبارکہ ہم بیان بڑی کام کرتے ہیں، لوگوں کو عزم نہیں ہوتی. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ اور لوگ ایسے ہوں گے جو جب قبر سے اٹھیں گے تو بندر و خنزیر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے. بات تو یہ ہے نا کہ یہ بھی تو بیان کرو وہ کون سے لوگ ہوں گے. حضور نے فرمایا وہ ہوں گے جو دین بیان کرنے میں 2 نمبری کرتے تھے، جو مدانت کے شکار ہو گئے. مدانت کیا ہوتی ہے؟ سستی کے، مسلط کے. تم ہو تارک آئین رسول مختار، اور مصلحت وقت کس کے عمل کا ہے معیار؟ حسینیت کا تو درس یہ نہیں ہے مصلحت والا. تم ہو تارک آئین رسول مختار، اور مصلحت وقت کس کے عمل کا ہے معیار، اور کس کی آنکھوں میں سمایا اشار اغیار، اور کس کی نگاہ ہو گئی ہے طرز اسلاف سے بیزار. دل میں درد نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے ضرور. آپ سنیں جی، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج بھی آپ کا 1.5 مرلے کا وہ مکان موجود ہے. میرا اور آپ کا 1.5 مرلے، شاید کوئی ایسا بندہ خوش نصیب ہو جو 1.5 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے. آج بھی بریلی کی سرزمین پہ جائیں آستانے پہ 1.5 مرلے کا مکان آج بھی اعلیٰ حضرت کا وہ موجود ہے جس کے اندر پوری زندگی آپ نے بسر کی. شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرائے دے مکان دے اندر رہندے سن. ٹھیک ہے جی، تو نہ انہوں دے پتر دا نہیں ہے جو لینڈ کروزر میں پھرتا ہے. کوئی سمجھ رہے ہو گل؟ یہ پیسوں کے پربوتے پہ بات نہیں ہوتی. پیسے حاکمیت کے زور پہ بات ہوتی تو بڑا جنازہ ہونا چاہیے تھا صدر مونے دا ممنون حسین دا، جس نے ممتاز قادری صاحب کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کیے. صدر ممنون حسین کا بھی آپ نے جنازہ دیکھا، اور 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل ممتاز حسین کا بھی جنازہ دیکھا. اس وقت جب پنجاب کے اندر نواز اور شہباز کا طوطی بولتا تھا، ہم نے خود، اور ہمارے بزرگ تو ایسے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ایسے بزرگ ہمارے گزرے. بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے جب استاد سن نا، اور اس ٹائم دے بادشاہ سی اس نے جو گلاں کرتے سن نا ساریاں، تو کہتے ہیں جلاد پیچھے کھلوتا ہوں سی تلوار لے کے. تو کہتے سن امام اعظم آپ بھی فرماتے، کہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں نا وہ کپڑے اس طرح سمیٹتے تھے، اس طرح کہ ابھی کے ابھی ان کے گردن کے اوپر تلوار پھرنی ہے. بادشاہ نے اشارہ کیا تو ان کے خون کے جون سے ہے نا وہ ہمارے اوپر نہ ٹپ کے آ جائے. دین جون سے ہے، دین یہ یاد رکھو، دین اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، دین لوگوں کی گردنوں سے نہیں شروع ہوتا.
خود قربانی دینی پڑتی ہے، خود رائے عظیمت پر آنا پڑتا ہے۔ امام حسین نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تسی سارے کھلو جاؤ، تو رات دیا بند کر کے آپ نے فرمایا میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو آ گیا، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میرا اس سے کوئی گلا شکوا نہیں۔ تو یہ ہے جی حسینیت، گھر میں بیٹھ بیٹھ کے حسینیت نہیں ہوتی، اس کے لیے کربلا کا میدان سے جانا پڑتا ہے۔ آپ نے جناب جب دیا بند ہوا تو اس وقت بدتر، تو جب دیا دوبارہ جناب جلیا تو پھر بھی بدتر۔ ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج لوگ یہ بھی بکواس کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ مولوی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کو تو جناب حلوے کا خطرہ پڑ گیا۔ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ حضور کی غلامی کی برکت سے آج بھی اگر ہم لوگ 12-15 ہزار روپے میں گزارا کر رہے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مولوی ہیں جو 12-15 ہزار میں بہترین گزارا کرتے ہیں، اور کوئی ہمیں ٹینشن نہیں، کوئی ہمیں بیماری نہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ JIT بناؤ، سب سے پہلے مولوی پیش ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بھی سرخرو ہونا، حضرت آپ نے بھی سرخرو ہونا، ہم نے تو خزانہ کوئی نہیں لوٹا۔ یہ حضور کی دین کی برکت ہے۔ سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ جدوں میں تخت نشین ہوا تو کہتے ہیں کہ 3 چیزیں تھی وہ میرے دل میں گھر کر گئی، اور 3 چیزیں میں نے بڑی تنگ کر دیا سر۔ اس لیے جو علماء کرام ہے ہمیں بہت تگڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہے بھی نہیں الحمدللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وقت کا جب بادشاہ بنا، تخت و تاج کا حاکم بنا، سر کے اوپر جو ہے وہ تاج سجا لیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح نہ اپنے تخت پہ یوں بیٹھوں، سامنے رائے ہی رہا، تو میرے دل کے اندر نہ 3 چیزیں آ گئی، بار بار وہ 3 چیزیں مجھے تنگ کریں، کوئی گل ہوتی ہے نا بندے دے اندر، دماغ دے اندر بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے اندر پہلی بات کہ مجھے یہ بتایا گیا، اور میرا نسب بھی یہی تھا کہ میں سلطان سبتگین کا بیٹا ہوں، آیا میں سلطان سبتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی سند اور دلیل تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے کو تو نہ کوئی سند ہے نہ کوئی دلیل ہے، میرے پاس تو کوئی ثبوت کوئی نہیں کہ میں سلطان سبتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں۔ اب یہاں ہمارے حضرت امیر المجاہدین ایک جملہ فرماتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آپ کی اور میری ماں ہے، جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی دنیا میں اربوں کی آبادی ہے، ان میں وہ ایک بندہ ہے سامنے مرد، وہ تمہارا باپ ہے۔ ایک ماں تے کہن دیتے اسی پوری زندگی حلالی رہے۔ ہماری ماں نے ایک مرتبہ ہمیں بتایا کہ فلاں جو ہے نا وہ مرد، وہ تمہارا باپ ہے۔ پوری زندگی اس کی خدمت بھی کی، نماز کے اندر اس کے لیے دعا بھی مانگی، وہ فوت ہو گئے تو پھر بھی ہاتھ اٹھا کر مسلح کے اوپر بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے دعائیں مانگی۔ کیوں کہ میری ماں نے ایک مرتبہ بتایا کہ فلاں مرد تمہارا باپ ہے، اور ماں کے ایک مرتبہ کہنے پر ایک مرد کو ہم نے باپ مانا، اس کی پوری زندگی ہم نے خدمت کی۔ تو جن آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں رب نے پورا قرآن اتار دیا۔ کچھ سمجھ آئی ہے گل؟ تو پھر ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں وفا کرتے؟ تو سلطان سبتگین کا میں بیٹا ہوں کہ نہیں، میرے کو تو سند کوئی نہیں، ڈگری کوئی نہیں۔ دوسری بات کہندے نے میں اس طرح بیٹھا تو مقصد سوچتا سا کہ حاکم ہم، مالک ہم، فوجیں ہمارے پاس، تخت و تاج ہمارے پاس، اور سارے خزانے ہمارے پاس، اقتدار، جرت، قوت ہمارے پاس، لوگ آ کے ہمارے سامنے جھکتے، بادشاہ تو میں، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ شہنشاہ بیٹھے، لیکن سب کچھ پا جانے کے باوجود ہم بادشاہ حضور کے وارث نہ بن سکے۔ حضور کا اگر وارث ہے تو وہ مسجد کی چٹائی مسلح پہ بیٹھنے والا 10-12 ہزار روپے والا، آخر کوئی بات تو ہے آج آپ کے سامنے سے، اس مسجد کے سامنے سے، کل وزیر اعظم گزرے، صدر گزرے، کوئی جرنیل گزرے، پروٹوکول ہے، لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، آگے پیچھے سب کچھ ہے، پاور بھی ہے، اقتدار بھی ہے، نشہ بھی ہے، لیکن جب جاتے جاتے مسجد کی کھڑکی سے دیکھیں گے نا حضرت کو مسلح پہ بیٹھا ہوا، وہ کہے گا بھی سارا کچھ تو میرے کول ہے، لیکن حضور کے دین کا وارث تو وہ اندر بیٹھا 12 ہزار والا۔ کتنا بڑا یہ اعزاز ہے۔ حضور نے فرمایا یہ علماء کرام مجھ محمد عربی کے دین کے وارث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ہم وارث نہ بن سکے۔ تیسری چیز آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ قیامت کب آنی، اور قیامت جب آ جائے گی کیا پتہ میری شفاعت بھی حضور فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے۔ تو ہمارے امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ دین کے کام کے اندر 2 نمبری چلتی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا نا جی۔ تو ہمارے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ امتی کے دل کے اندر جو خیال گزرے حضور اس سے بھی واقف ہے۔ حتیٰ کہ آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شان خاص عطا فرمائی ہے کہ اگر کافر کے دل کے اندر خیال گزرے لمبے بار کے لیے حضور اس خیال سے بھی واقف ہے۔ میں اس کے بعد آپ کو یہ دلیل بھی دوں گا اس کی۔ اب جناب 3 باتیں سبتگین کا
علماء دین کے وارث کیسے، اور پتہ نہیں قیامت آنی میری شفاعت ہونی کہ نہ ہونی. آپ فرماندے نے کہ ایک دن، یہ آپ کے شروع کی بات ہے، بعد میں تو پھر آپ حضور کے ایسے غلام بنے کہ ایک دن روزانہ آپ 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے آقا و مولا کے. آپ فرماندے نے کہ ایک دن رات کا کھانا کھایا، چہل قدمی کا دل چاہا، چہل قدمی کے لیے میں دربار سے روانہ ہوا. آپ نے سامنے جناب کھبے سجے وزیر مشیر بھی ہیں، سیکورٹی گارڈ بھی ہیں، آگے جون سے ہے نا وہ ایک چارہ میرا جناب سیکورٹی گارڈ، ٹھیک ہے جی، میرا محافظ، ہاتھ کے اوپر سونے کا شاہی شمع دان دیا لے گا وہ چارہ. اب دیا جون سے وہ چارہ، اس کی روشنی میں محمود غزنوی صاحب جناب چلتے جا رہے ہیں، روشنی پھیلتی جا رہی ہے. آپ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جو قلعے کا جو بیرونی دروازہ تھا اس تک پہنچ گئے. آپ نے حکم دیا پہرے دار کو، دروازہ کھلا، آپ اپنے قلعے سے باہر نکل گئے. کہتے ہیں رات اندھیری، ادھی رات، تو میں اندھیرے میں چلتا جا رہا ہوں، اس دیے کی روشنی میں توجہ کے ساتھ سننی ہے. کہتے ہیں چلتے میرے کانوں کے اندر حدیث مبارکہ پڑھنے کی آواز سنائی دی. اب وہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ایسی پڑھی جا رہی تھی جیسے ہمارے امیر المجاہدین شیخ الحدیث صاحب پڑھ دے ہوں سے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں آپ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے. کہتے ہیں میں نے حدیث مبارکہ پڑھن کی آواز سنائی دی اور وہ بچے کی آواز محسوس ہو رہی. آگے پیچھے دیکھا اندھیرا ہے. میں نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا علی جان یہ تو مدرسہ ہے، آدھی رات ہے، مدرسے کے اندر سے آواز اور اندھیرا ہے بالکل. اب جیسی وہ نا حدیث سنتے حدیث پڑھنے والے کی آواز رکی. وہ بھول گیا، بچہ تھا، اس نے بخاری شریف اٹھائی، بھاگتا وہ مدرسے تو باہر آیا. سامنے مارکیٹ کا نا اس طرح کوئی بلب، کوئی دیا اس وقت کا روشن تھا، اس کی روشنی میں آ کے حدیث مبارکہ دیکھی، یاد کی، بھاگتا ہوا درس کے اندر واپس پہنچا، پھر بیٹھ کے جناب حدیث مبارکہ پڑھنے لگ گیا. پھر بولا، پھر آیا، پھر بولا، پھر آیا، پھر گیا. اب وہ جناب سلطان محمود غزنوی صاحب سنتے جا رہے، پہلی مرتبہ دین کی حدیث مبارکہ کی جب یہ تڑپ دیکھی نا تو دل پسیجا جناب. آپ نے اپنے محافظ نے کہا کہ یار یہ اتنا اندھیرا ہے، اس وجہ سے بچہ بار بار آ رہا ہے. اس نے کہا جناب بات تو ایسی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو سونے کا شمع دان ہے نا، یہ دیا، یہ جا کے درس کے اندر رکھ دو کہ روشنی ہو جائے. اتنی سی خدمت کی حضور کے دین کے وارث کی، حدیث پڑھنے والے کی اتنی سی خدمت کی آپ نے. پہرے دار کہنے لگا جناب یہ تو سونے کے، آپ نے فرمایا جو حکم کہہ رہے ہیں اس کی تعمیل کریں. جناب وہ سونے کا شمع دان رکھ دیا گیا. مدرسے کے اندر درس کے اندر روشنی کا بندوبست ہو گیا. بچہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھنے لگ گیا. آپ نے سنا کچھ دیر ٹھہر جانے کے بعد آپ واپس آئے. اب جب آپ واپس آئے نا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، اپنے بستر پہ لیٹا، آنکھیں میری بند ہوئی، میں سویا، میرے نصیب جاگے، آقا و مولا میری خواب میں تشریف لے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام میری خواب میں تشریف لے آئے. اب بیٹھیں جی، بس ہو گئے، بس آپ ہماری بات سنیں، آپ ہماری بات سمجھیں، بس یہی پیسے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا میری خواب میں تشریف لے آئے. اب وہ تین چیزیں تھی جو آپ کے ذہن میں گھومتی تھی: سبتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، مولوی دین کے وارث ہیں کہ نہیں، اور قیامت ہونی، شفاعت ہونی کہ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا نے مجھے مخاطب فرمایا، اے سبتگین کے بیٹے، مور لگ گئی کہ تو سبتگین دا پتر ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اے سبتگین کے بیٹے، آج تو نے مجھ محمد عربی کے دین کے وارث کی خدمت کی ہے. کل جب قیامت کا محشر کا بارکہ جب برپا ہوگا تو میں محمد عربی تیری خود شفاعت فرما دوں گا. سنو جی، سمجھ آئی کہ نہ سمجھ آئی جی؟ گل تو یہ ہے نا جی، ہم مالکوں والے ہیں، آپ نے پریشانی کوئی نہیں کرنی. ایک بکری سی، ایک بندہ سی، اس دا اجڑ سی، اور ریوڑ اکثر وہ چلاندہ ہوندہ سی، تو چڑا کے گیا اندر جنگل میں. اب جناب شام ہوئی، سورج ڈوبنے کو آیا، اس نے جناب ریوڑ کو دوبارہ ہانکا، واپس لے آیا. تو ایک جو نکی بکروٹی ایسی نا، چھوٹی بکریاں بڑی لاڈلی منچلی سی ہوتی، اور ریوڑ تو نہ علیحدہ ہوگی، چھلانگا مار دی اگے پیچھے گئی تو ریوڑ تو علیحدہ ہوگی، اجڑ تو. اب جو بکری آپ کو پتہ ریوڑ سے جدا ہو جائے تو وہ بھیڑیے کی خوراک ہی بنتی ہے. اب بھیڑیے کی نظر تھی اس بکری کے اوپر. اب بھیڑیا اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا. بکری میں کر کے نسے اگے، بکری اگے تو بھیڑیا پیچھے. آگے بھاگتے بھاگتے نا جنگل کے اندر دلدل آ گئی. تسی کیا کہندے ہو؟ دلدل یا کچڑ یا گاڑا جو بھی کہہ دو، دلدل آ گئی.
اب جیسی بکری اس کے اندر داخل ہوئی تو بکری کی چاروں ٹانگیں نہ دلدل کے اندر دھس گئی. آدھی بکری اندر تھے, آدھی بکری بیچاری باہر روے, اور بکری پھنس گئی. پیچھے جناب جیسی بھیڑیا مگر پہنچیا نہ تے بھیڑیے کی بھی چاروں ٹانگیں اندر, بھیڑیا بھی پھنس گیا, ادھا بھیڑیا اندر تے ادھا باہر. تے بکری ہسے تے بھیڑیا روے. بھیڑیے نے کہا بھی گل ہے کہ پھنسا میں بھی ہاں تے پھنسی تو بھی ہیں, تے میں رو رہا ہاں تے تو ہس رہی ہے. تے بکری نے پتہ کہ کیا, بکری نے کہا گل ہے کہ میں سائیاں آلی. بکری نے کہا میں سائیاں آلی تے تو ہے لگا لگیڑ. تے گل یہ ہے کہ میں نے تے مالکہ نے ڈبن دینا کوئی نہیں, ابھی مالک نے کی ہونی ہے گنتی. اس نے کہا نا کہ ایک بکری چھوٹے کانوں والی نکی بکروٹی وہ تو کم ہے, تو مالک ابھی کے ابھی وہ ڈانگ اٹھا کے آ رہا ہوگا, تو مالک نے مجھے تو ڈوبنا دینا کوئی نہیں, مجھے تو اس نے نکال کے جانا ہے, لیکن جاندے جاندے تیری کانڈو پوری طرح سیک کے جائے گا. اس کیا بھی چھوڑنا, مالک نے تینوں بھی کوئی نہیں ہے. تو گل یہ ہے کہ حضور کا دین آنا ہی آنا ہے. ہم ہیں مالکوں والے, مالکوں نے لبیک والوں کو خدا کی قسم ہمیں نہیں ڈوبنے دینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اس لیے مالکوں نے لبیک والوں کو نہیں ڈوبنے دینا. بتاؤ جی ہم لبیک والے جیلیں بھگت کے نہیں بیٹھے, 6 سال تو ہمیں ہو گئے الحمدللہ. میرے اوپر پہلے اتنے پرچے تھے, میں یہ کہتا تھا کہ مجھے تعداد کا نہیں پتا. اب اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ پولیس والوں کو بھی تعداد کا نہیں پتا, لیکن ایک پرچہ بندہ دیکھ کے دھڑک جائے. اور جو بندہ اپنے نبی رحمت کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا کہ وہ حضور کا غلام ہے. جو انسان حضور کے نام پر ایک کڑی نہ لگوا سکے, پوری زندگی بسترے پہ سوئے, پچھلی رات سوئے, اس سے پچھلی سوئے, ابھی پھر جا کے گھر میں بسترے پہ سونا. اگر 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سونا پڑ جائے حضور کے لیے, تو پھر اس میں کون سی پریشانی ہے جی کوئی پریشانی؟ تو پھر دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس. اسی جیل گئے, ہم تھانے گئے, مسجدوں سے ہم نے چھٹیاں کی, تنخواہیں ہماری بند ہوئی, کسی کمیٹی نے دے دی, کسی نے بند کر دی, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, سید زادیوں کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے, اور ماہ کرام کی داڑیاں نوچ لی گئی. حضور کے عزت ناموس کے پہرے داروں کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے, ان کے جسم جناب پورے لو لوہان کر دیے. لیکن دسو بھی سب کچھ ہو جانے کے باوجود چس آئی کہ نہ آئی؟ مالکہ کانٹ سے کوئی نہیں لگن دیتی نا جی. پہلے سے بھی زیادہ آپ لوگوں کے چہرے جون سی رنائی آ گئی, پہلے سے بھی زیادہ چہرے چمک گئے. تو جان جاتی ہے تو چلی جائے, آقا و مولا کی غلامی کے عذاب نہ جانے. غیرت مانی پیدا کریں. بتاؤ جی ہمارے علاقے میں جہلم میں, آپ کے بھی علاقے میں وہی ہے سارا یہ کلچر دیکھی ہے. بتائیں کہ جو بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اونچا بس میں بات جو ختم کرو, آخری بات سناتے ہیں. ہاں جی کیا کہا جاتا ہے؟ 11:30 بجے تقریر شروع ہوئی, 12 ہو گئے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بات ختم کرتے ہیں. جو انسان اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا اس نے کیا کہندے ہو؟ تو جو امتی اپنے نبی کی عزت واسطے نہ نکلے وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو الفاظ ہی کوئی نہیں ہے نا. جو بندہ اپنے حضور کی عزت ناموس کے لیے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نہ نکلے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو الفاظ ہی پھر کوئی نہیں. آپ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے 2 شرائط ہونا ضروری ہے. جو بھی آپ کو ماں بہن, ہم سب اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت کے محافظ ہیں نا. ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے انسان کے اندر ایک شرط ہونا ضروری ہے. پیسہ ہونا نہیں. پیسہ ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ آپ غیرت مند ہیں. کوٹھی بنگلہ نئی ماڈل کی گاڑی, بڑا بینک بیلنس بھی نہیں, اقتدار بھی نہیں, وزیر اعظم ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیرت والے ہیں. نہیں, غیرت تب ہوگی جب آپ ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت تب کریں گے جب آپ کے اندر غیرت کا مادہ ہوگا. اب حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کا مسئلہ یہ جدا گانا ہے. چونکہ یہ بات زیادہ ہے, یہ مسئلہ جون سا ہے, یہ اس کا مقام زیادہ, یہ کام بڑا, تو اس کے لیے شرائط بھی جون سی ہیں وہ بھی دوری ہیں. 2 چیزیں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں. باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا. رب کعبہ کی عزت کی قسم, آج تک جتنے بھی گستاخان رسول دنیا میں گزرے انہوں میں ایک بھی حلالی کوئی نہیں سی. وہ جو لوگوں کو باپ بتاتے رہے وہ اصل میں اس باپ کی اولاد نہیں تھے. اور سورہ قلم میں قرآن مجید کی یہ نص قطعی ہے. ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اس کی تو اصل میں خطا ہے, تو اپنے پیو دا پتر ہی کوئی نہیں ہے.
جس نے اللہ کے حبیب نبی کے بارے میں بکواس کی. اب باپ کا ایک ہونا, دوسری ماں کا نیک ہونا. نیک تے چنگیاں ماواں دے پتر ہی حضور کی عزت کی پہرے داری کریں گے, وہی دین کی سربلندی کے لیے نکلیں گے. اب جس دی ماں جا کے نچی ہوئے 126 دہاڑے ڈی چوک دے اندر, وہ شیخ و ٹلی جیسا بندہ تو پیدا کر سکتی ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث وہ پیدا نہیں کر سکتی. امام حسن حسین کی کتنی بڑی شان ہے, سوچ سے بھی آگے. امام حسین کا کتنا بڑا عزت مرتبہ مقام ہم نہیں سوچ سکتے. آپ دونوں کی شان اپنی جگہ, لیکن ایک بات ہے, یہ بھی تو دیکھو نا کہ کس ماں کے بیٹے ہیں. ماں بھی تو پھر حضرت فاطمہ جیسی ہے نا. تو حضرت فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ جیسی ماں ہی امام حسن حسین جیسے شہزادے پیدا کرے گی. داتا علی اجمیری صاحب آپ واضح نصیحت فرما رہے مریدان کو, آپ نے فرمایا کہ جناب نماز تہجد ضرور پڑھنی ہے, قضا نہیں ہونے دینی. نال فرمایا الحمدللہ آج تک میری نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. فرما کے جب واپس گئے, آگے آپ کی والدہ کھڑی. آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے یہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت بڑے ولایت کے مقام پہ فائز کیا, تو داتا علی اجمیری بھی ہے, تیرے دن اور رات شب و روز میری آنکھوں کے سامنے, میں اس چیز کی بھی گواہ ہوں کہ آج تک تیری تہجد قضا نہیں ہوئی. لیکن آپ کی والدہ نے فرمایا, پتہ آپ نے فرمایا لیکن اتنا سا کردار میرا بھی ضرور ہے کہ جب تم چھوٹے ہونے میں دودھ پیتے تھے نا, تو سرد راتوں میں آدھی رات کو بھی اگر تم نے مجھ سے دودھ کا تقاضا کیا تو پہلے میں نے گرم بسترا چھوڑا, پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, پھر بسم اللہ کر کے میں نے تمہیں دودھ پلایا. تو نیک مائیں ہمیشہ نیک بچے پیدا کریں گی. اب خیبر کا موقع ہے, جب مرہب آیا نا کافران دی صفحہ تو نکل کے, اس مرہب نے پتہ کیا کہا, مسلمانوں کی طرف دیکھ کے للکارا. اس نے کہا, او سنو کہ دنیا مجھے مرہب کے نام سے جانتی ہے تم میں کوئی سی کے اندر اتنا دم خم کہ جو مجھ مرہب کا اکیلا تن تنہا کے مقابلہ کر سکے؟ میں اتنا بڑا پہلوان طاقتور بدماش کہ میں 100 بدماشوں کو گرا سکتا ہوں. تو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے شیر خدا حیدر قرار کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا. اب جدو حضرت علی حیدر قرار جدو جا کے کھڑے ہوئے نا مقابلے آستے, تو پھر آپ نے پتہ کیا فرمایا. اور جب ہم نے تب تک ہمیشہ خطاب کیا میرے مجاہدین کی موجودگی میں, جب کبھی بھی آپ نے حکم فرمایا, پیر و مرشد بھی ہوں, دور مجدد بھی ہوں, اللہ دے اتنے بڑے ولی بھی ہوں, خاتم وہ فنافی خاتم النبیین بھی ہوں, سب کچھ ہو جانے کے باوجود وہ پیر و مرشد استاد بھی ہوں, تو پھر بتاؤ کہ ٹانگیں تو کامتی ہیں کہ نہیں کامتی؟ بندہ یہ سمجھانے کے لیے کہ بندہ بڑی محتاط اور بڑی سنبھل کے جون سے ہے وہ گفتگو کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب آپ نے اس کو للکارا نا, تو آپ نے, اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی تھی کہ جدو بھی آپ گھوڑے دے سوار ہوندے سن نا, ایک پاؤں رکھ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگتے تھے تو الف لام میم سے لے کر گھوڑے کے اوپر سوار ہونے تک, الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کی تلاوت فرما دیا کرتے تھے. اب جب آپ نے جو جملہ فرمایا, آپ کو مولا سن رہے ہیں امام الانبیاء, تو کتنے زیادہ احتیاط کے ساتھ تحقیق کے ساتھ آپ نے وہ جملہ فرمایا ہوگا. صحابہ تو وہ تھے جو حضور کے سامنے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہلتے بھی نہیں تھے, پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے, سمجھتے تھے کوئی ساکت چیز ہے. آپ نے فرمایا او مرب سن, اور جو آپ نے جملہ فرمایا حضور نے پسند فرمایا. اور امیر مجاہدین فرماتے سن کہ دین کی پہرے داری کی بات ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سامنے بات کرو تو پھر جوں جوں چوں چوں کے ساتھ نہیں, پھر گل انچ کرو کہ اگلے ایک باری دھون تے نکلے. تو سنو جی حیدر قرار کی بولی, آپ نے فرمایا او مرحب سن, مانا تو دنیا کا بہت بڑا بدماش اور تو بہت بڑا بدکار, بڑا طاقتور, 100 بندوں کو گرانے کی تو قوت تیرے بازو کے اندر, لیکن مرحب سن کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آج یہ وہ سوال ہے جو آپ لوگوں سے بھی کئی مرتبہ ہوا ہونا. آپ سے کوئی پوچھے آپ کا نام کیا, آپ نے اپنا نام بتا دیا. مجھ سے کوئی پوچھے میں نے اپنا نام بتا دیا. آج جو استانیاں جو رٹے مروان دیے نے, what is your name, اور بھی شروع ہوندی ہے جواب your my name is فلانا. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میری ماں نے میرا نام عاصم رکھا. آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ سن مرحب کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا؟ اس کافر کے سامنے ماں کا ذکر کیوں کیا, حضور کے سامنے ماں کا ذکر کیوں کیا؟ اور حضور نے یہ آپ کا جواب حیدر قرار کی سلطکار کو حضور نے پسند بھی فرمایا, کیونکہ یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا.
کہ جب کبھی بھی حق اور باطل کا مارکا برپا ہوگا، جب کبھی بھی اسلام اور کفر کی جنگ ہوگی، جب کبھی بھی خیبر کے اندر بدماش کافر مرب کے سامنے جب کبھی بھی حیدر کرات جائے گا تو وہ ہمیشہ نیک ماں کا ہی بیٹا ہوگا. جب کبھی بھی ہمیشہ دنیا میں کربلا کا میدان سجے گا، امام حسین جیسا شہزادہ اگر جائے گا تو وہ بھی نیک ماں کا بیٹا ہی ہوگا. اور صدیہ گزر جانے کے بعد فیض آباد کے پل کے اوپر عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے اگر کوئی ویل چیئر پر پہرے داری کے لیے جائے گا تو وہ بھی امام حسین کا خادم، خادم حسین نیک ماں کا ہی بیٹا ہوگا. ہمیشہ نیک ماں ہی زندہ باد. ہمیشہ نیک ماں نیک بچے پیدا کریں گے. ہمیشہ نیک ماؤں کے نیک بیٹے ہی حضور کی عزت ناموس کا پیرا دیں گے. تو یوتھ، جو لوگ یہ کہتے تھے یوتھ ہمارے ساتھ، امیر المجاہدین فرماندے سے نہیں، جو غیرت مند یوتھ ہے وہ لبیک کے ساتھ ہے. ساری یوتھ ہے، آپ بھی حضرت صاحب یوتھ ہی ہیں نا ماشاءاللہ. ساری یوتھ کے اندر ہے جوان بندے نو، ٹھیک ہے جی. تے یوتھ جتنی بھی ہے وہ تو ساری صحابہ رسول 76 سال آپ کی عمر سی، ٹھیک ہے. تو بہت بڑا وقت کا بدماش تھا. تو جنگ کے اندر نا آپ نے نا وہ بدماش آیا اور اس نے بھی اسی طرح ہی کہا. اس نے کہا میں 1000 بندوں کے ساتھ اکیلا لڑ سکتا ہوں، ہے کوئی؟ تے 86 سال بزرگوں کی عمر سی صحابہ رسول کی. تو انہوں نے نا گھوڑے کی دم کو نا یوں کر کے پکڑا، یوں. انہوں نے کہا مقابلہ پہلے ہوئے گا جو ماں دا دودھ پیتا نا تو گھوڑا خالی ہلا کے دسا. آنا جو ماں دا دودھ پیتا تو گھوڑا خالی ہلا کے دس. تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دہ سرت و مصطفی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو آپ لوگوں نے دین کے لیے کھڑے ہونا. تقریریں پہلے بھی بڑی ہوئی، آج بھی آگے بھی ہوتی رہیں گی. حضرت فرماندے سے لیکن اب میدان عمل میں آنے کا وقت آ گیا. میدان میں آنا ہے. آپ جتنے لوگ ہیں حضور کے غلام ہیں. قرآن کے قانون کے نفاذ کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے، حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے. تو آپ سب کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں نا جی؟ انشاءاللہ. بس ہمیشہ ڈٹ کے بات کرنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے. ہمارے پاس بھی پولیس والے ایجنسیوں والے آتے ہیں، جناب آپ نظام مصطفیٰ کی بات اور آپ اتنی سخت زبان استعمال نہ کریں، قرآن کے قانون کے نفاذ کی بات نہ کریں اور ان کا نظام گرانے کی بات نہ کریں. اچھا، اور اگر ہم کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اگوں کے اندر آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا. بس اب ایک پرچے کے لیے پھر ایسا عشق ہے. حضرت فرماتے ہیں بس یہی عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تھا، بس اتنا ہی نعرہ تھا کہ پرچہ دے کے دھڑک گئے، تھانے دار کے پھول دے کے دھڑک گئے. آپ فرماتے ہیں میرے کو آندا سی نا تھانے دار، میں پوچھتا سا تو گلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب میرے اتنے پھول نے نا حکومت پاکستان نے لگائے، میرے پھولوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تینوں پھول لائے حکومت پاکستان نے تو سانو پھول لگایا آمنہ کے لال نے. آپ فرماتے ہیں ساڑھی بھی تو ڈیوٹی ہے، تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اسی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں تو ایسی اس طرح گل کریا کرو. تسی کیا کرو تھانے دارہ ایجنسی والے، پہلے تو آپ اپنا سروس کارڈ بتائیں نا کہ آپ ایجنسی کے ہیں بھی کہ نہیں. صحیح ہے نا جی؟ ہاں. جدو دسے نا کارڈ تو تانوں نہ لے کہ دین کا کام نہ کرو تو آپ پھر آگے سے اس کو یہ بات کہیں. آپ کہیں جناب یہ جو آپ کے سروس کارڈ کے اوپر، شناختی کارڈ کے اوپر جو آپ کے والد گرامی کا نام لکھا ہوا ہے، اگر ایسے تینوں یہ کہیے کہ تو اپنے پیو کا نام ہٹا دے، اگر نہیں ہٹائیں گے تو تیرے تو پرچہ ہو جائے گا. تو اگر اس کے اندر ہویا نا حلال کا بال، وہ کہے گا جناب ایک پرچے کے لیے میں اپنے باپ کا نام چھوڑ دوں، اور ایک پرچے کے لیے تم اپنے باپ کا نام نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ لبیک والے ایک پرچے کے لیے محمد عربی کا دامن مصطفیٰ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. مارے جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر. در مصطفیٰ کے علاوہ ہم کدھر جائیں بتائیں گے؟ کوئی اور در ہے اس کائنات میں؟ کدھر جانا ہے ہم نے؟ تو بس در مصطفیٰ کا یہی ایک در ہے، اس کے ساتھ ہم نے لپٹ کے رہنا ہے. آقا وہ بولا کہ دامن مصطفیٰ سے دور نہیں ہونا. دین کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے. انشاءاللہ کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ. چلو اور نعرہ لاؤ تو پھر تقریر ختم. تاجدار ختم نبوت. نہیں اس طرح تو نہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
اب وہ بندہ نعرہ لگائے جو حضور کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے پرچہ بھی کٹوا سکتا ہے، جیل میں بھی جا سکتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حضرات عزیز وقار ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تربیت فرما رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں احباب سکوت فرمائے، ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اس کے آپ تشریف رکھیے نا، سلام پڑھتے دعا ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ مصطفیٰ اللہ کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، بڑی مہربانی۔ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکتا ہے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، جن کا بابا علی ان کا نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ اور بائی حسن، اس حسین ابن حیدر پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، یا الہی از پائے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ قبول۔ آپ تشریف رکھو، بڑی محبت نہ دعا ہوئے گی، اس کے بعد انشاءاللہ مصافہ بھی ہوئے گا۔ بڑی مہربانی تشریف رکھو، بڑی محبت زیارت بھی فرما رہے ہو، اعلان سماعت فرماؤ، سارے احباب تشریف رکھو، بڑی مہربانی تشریف رکھو پر حضرات عزیز وقار اعلان سماعت فرماؤ۔ 26 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اسی مقام تے سالانہ محفل ذکر سراپا رحمت، جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اثرات الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب واسطے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حاصل کو تشریف لا کے بیان فرمان گے، اور دستار بندی بھی ہوئے گی انشاءاللہ 26 مارچ بروز ہفتہ عشاء دی نماز بعد اسی مسجد شریف کے اندر سالانہ محفل پاک ہوئے گی، جس اندر دستار بندی ہوگی۔ تمام احباب ذوق شوق شرکت فرماؤ۔ اور دوسرا الحمدللہ اج دی پروقار خوبصورت کانفرنس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے در محفل پاک منعقد ہوئی، جس کے اندر آپ احباب ذوق شوق اور جوق در جوق تشریف لائے۔ آپ احباب دا بے حد شکریہ،
اور اس تو بعد اسی سارے قبرہ نو آپ دے مشکور ہیں کہ آپ نے بڑی محبت بڑی مصروفیت ٹائم چو سانو ٹائم عطا فرمائے. میری مراد جناب محترم مقام جناب محمد آصف اشفاق رضوی صاحب دا برکاتہم عالیہ بڑے قیمتی وقت جو سانو ٹائم عطا فرمایا. اسی آپ دے مشکور ممنون ہیں. اللہ پاک آپ دے علم عمل برکت فرمائے اور سانو سب نو بابا جی جے مشن لے کے چلے نے اسانو اس تے قائم دائم رہن تے اللہ توفیق عطا فرمائے. باقی کریں دا نا یاد ہے کہ نہیں ویڈیو کریں دا نا رہی یاد ہے نا جدو انشاءاللہ نہیں دلہ وچی اکھاں نال بھی ہونا چاہیے بالکل دل وچ بھی ہوئے تے زبان تے ویکھ تے بھی ہوئے جدو مہر لانی تے کریں نو ویکھ تے مہر لانی انشاءاللہ الرحمن. اللہ پاک سب نو اپنے بزرگاں دی عزت تعظیم عطا فرمائے اور قبلہ سب دعا فرمان گے انشاءاللہ تمام احباب واسطے ملک پاکستان عالم اسلام واسطے اور بیمارہ واسطے خصوصی دعا فرمائے. یا علیہ علیہ السلام کے صدقہ جلیلہ سے میرے آپ کے ہم تمام حاضرین مجلس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے بڑے ہمارے والدین اکابرین اسلاف جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان حالت ایمان میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا. یا اللہ ان تمام حاضرین مجلس کے تمام گناہ معاف فرما. آنے والے زندگی میں ہر قسم کے مرض قرض دکھ تکلیف پریشانی بے دینی بے راہ روی بغض حسد کینہ ریاکاری سے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرما. ہماری ماں بہن بیوی بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما. اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہیں یا اللہ رسول اللہ کے صدقے یا اللہ جانزیب صاحب کی والدہ گرامی اور آپ کی اہلیہ بیمار ہیں یا اللہ بیمار کربلا کا واسطہ یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ جسمانی طور پر یا اللہ جو ہم لوگ جسمانی طور پر جسمانی روحانی بیماریاں ہماری ختم فرما. یا اللہ علامہ صاحب کی والدہ دنیا سے چلی گئی یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے باغ بنا. یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سینے کے اندر سے غیر خدا کا روب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما. یا اللہ ہمیں جرأت اور دلیری کے ساتھ قوت کے ساتھ آخری سانس تک رسول اللہ کے دین کی وفاداری عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے. قیامت تک ہماری آنے والی جتنی بھی نسلیں آئیں گی ہر ایک بچے کو عشق رسول سے مطر فرما. یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی عزت رحمت صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کرام شاہر اسلام کے لیے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قبلہ اول کو ہمیں آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما. بابری مسجد کو دوبارہ اس مقام پر دوبارہ تعمیر کرانے کی توفیق عطا فرما. اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو کافروں کی جیل سے رہا کرانے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی مجاہدین اسلام ملک پاکستان دنیا کی دیگر جیلوں میں بند ہیں یا اللہ ان کو جلد از جلد باوقار باعزت ان کو آزادی رہائی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے جسم مال جان اور آل اولاد کاروبار میں گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے بے راروی سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات فرما. ہمارے بچوں کو شرم و پردہ حیا کا پیکر بنا شہد و مطالعہ کا پابند بنا. یا اللہ جتنے بھی دشمنان دین بالخصوص گستاخان رسول ان کے یار ان کے حامی ان کو اوپر لانے والے ان کو پیسہ لگانے والے ان کو تقویت قوت دینے والے اور اپنے دل کے اندر گستاخان رسول کے لیے کروڑواں حصہ بھی نرم گوشہ رکھنے والے یا اللہ سب کے سب کو نیست نابود تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کو نشان عبرت فرما. یا اللہ گستاخان رسول کا سرغنہ ملک فرانس کو صفحہ ہستی سے ختم فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما. یا اللہ دنیا میں قبر میں حشر میں ہم سب کو آقا و مولا کی غلامی عطا فرما. جتنے بھی آپ حاضرین مجلس جو نیک ارادے خواہشیں دلوں میں لے کر آئے یا اللہ حضور کے صدقے وہ بھی پوری فرما. یا اللہ یہ حضور کی اس امت کو دوبارہ غیرت ایمانی عطا فرما. قوت کے ساتھ جرأت کے ساتھ کفر کو ڈھاک کر حضور کا چمکتا دین تک پلانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ.